ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولائی الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد وآل طیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور بھیج دی محمد وآل محمد، بچے کی شفا یابی کی صحت کے لیے ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ بزرگان ملت، برادران ایمان، خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم فضائل اہل بیت و مصائب اہل بیت سے شرابور ہو سکیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس حق سے بیان نہیں کر پائیں گے جو ان کا حق ہے۔ حتیٰ سیرت پیغمبر ہو، سیرت معصومین ہو، خود قرآن ہو، اگر ہم اس کو واقعاً ملاحظہ فرمانے کی کوشش کریں کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں اور ان ہستیوں کا ذکر کرنا آغا ممکن نہیں ہو پاتا، اور تاریخ میں کیونکہ روایات میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں تو ان اختلافات کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ڈر سا لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ تاریخ بیان کری تو دوسرا آدمی یہ لے کے آتا ہے کہ جناب آپ نے یہ تاریخ بیان کی تھی، یہ تاریخ ہے، اس میں لڑائی اور جھگڑا ہمیں نہیں کرنا ہے۔ مقصد ہمارا سیدھا سیدھا اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہے۔ تاریخوں میں جیسے آج ہندوستان کے اندر شب شہادت جناب فاطمہ معصومہ قم ہے، مگر دوسری روایتوں میں ہم دیکھیں گے، مطلب جس میں ہم جائیں گے کل ہم دن میں مجلس میں اس کو عرض بھی کریں گے، تو وہاں تاریخ الگ پائی جاتی ہے، بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن بہرحال مقصد ہمارا کیا ہے؟ نسبت سے عظمت۔ کوئی بھی چیز جب کسی اہل بیت کی فرض سے منسوب ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہو جاتی ہے۔ دیکھیے شہادت امام حسین کی عاشور کو ہے، لیکن ہم لوگ 2 مہینہ 8 دن اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنے کے بعد فضائل اہل بیت و مصائب اہل بیت سنتے ہیں تاکہ شاید نہ جانے کون سا لمحہ پروردگار ہمارا قبول کر لے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عبادت، میں بہت ذمہ داری سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کرنے کا جتنا ثواب اور عظمت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی گناہ اس طرح کا سرزد نہ ہونے پائے جو عبادت مٹ جائے۔ آج جس امام کا ہم ذکر کرنے کی جسارت کریں گے، مکمل طور سے نہیں کر سکتے، اس امام کی زندگی بھی اپنے میں بہت سے پیغامات لیے ہوئے ہیں۔ اس امام کی 25 سالہ زندگی قبلہ ہے، بہت کم روایتوں میں جو 26 سے 27 سال بیان ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر روایتوں میں یہی ہے کہ اس امام کی زندگی 25 سالہ ہے، اور 25 سالہ زندگی میں جو اس امام نے ہمارے لیے تعلیمات فرمائی ہیں یا زندگی گزار کے دکھایا ہے وہ کسی بھی اینگل سے کسی دوسرے امام سے کم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور یہ امام کی 25 سالہ زندگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام رضا کی شہادت کے بعد ان کو اس امامت کی ذمہ داری مل گئی ہے۔ کچھ میں کہتے ہیں کہ 6 سال کے تھے، کچھ میں 7 سال کے، کچھ میں 9 سال کے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ان کے اجتہاد جو تاریخ پہ عبور رکھتے ہیں ان کا طریقہ ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے تاریخ کا ہونا ضروری ہے، اور تاریخ ہمارے لکھنے والے کم لوگ تھے۔ جنہوں نے تاریخ لکھی بھی ہے، جو کتابیں تھی بھی وہ بہت سی ختم کر دی گئی ہیں، تو ہم اصل مدعے کی طرف رہیں۔ ان تاریخی اختلافات میں ہمیں الجھ کر اصل مدعے سے بھٹکنا نہیں ہے۔
تحقیق ضروری ہے، لیکن تحقیق کرنے والوں کا کام ایک الگ ہے. جیسے مراجع کرام کے لیے یا ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فتویٰ دیں، اگر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح اترے گا جب ثواب ہے، اگر غلط بھی ہو جائے کسی وجہ سے تو پروردگار ان کی کوشش پر ان کو اجر عطا کرے گا، کیونکہ انہوں نے محنت تو کی ہے. ہمارا کام ہے محنت کرنا، اور محنت کرنے کے بعد امام جواد کے حوالے سے محنت کرنے کے بعد توسل ان سے نہیں ہٹانا ہے. یہ ایک اہم چیز ہے، توسل ان سے نہیں ہٹانا ہے. اپنی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ذکر، کچھ بھی ہم کریں، میں بار بار اپنی مجلسوں میں اس بات کی جسارت کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں، اہل بیت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے. کم سے کم اتنا مضبوط اہل بیت سے رشتہ رکھیں کہ جس طرح صبح اٹھتے ہی بغیر موبائل دیکھے سکون نہیں آتا، کم سے کم رات کو سوتے، میں دیکھیں میں وہ نہیں کر رہا ہوں، کمنٹس نہیں کر رہا ہوں، دیکھو جو حقیقت ہے، میں خود گناہ گار ہوں، بخدا میں اس لائق نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو میں کس طرح انکساری کے ساتھ عرض کروں کہ اس ممبر پہ آنے کی بڑی ذمہ داری ہے. میرا رب جانتا ہے کہ میں ممبر پہ آنے سے پہلے منت و منت، ممبر کے اترنے کے بعد شکر کی نماز ادا کرتا ہوں کہ اس گناہ گار زبان سے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ میں ہو کہ مولانا یہ باتیں کریں، ہو سکتا ہے میں ریاکاری میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے احادیث پڑھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آ کے کسی شخص نے کہا کہ حضور پروردگار کی بارگاہ میں عابد تو سب سے پہلے بخشا جائے گا. نبی نے کہا نہیں بخشا جائے گا. کہا پھر عالم بخشا جائے گا؟ کہا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. کہا پھر کون بخشا جائے گا؟ ہو سکتا ہے، دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے. اب عالم بخشا جائے گا، ہم عالم سمجھ کے اپنے کالر کو ٹائٹ کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو عالم ہیں. عالم کی ذمہ داری معلوم ہے کتنی بڑی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو. اگر آپ کو کسی مسئلے کا پتہ چل گیا تو اس مسئلے میں آپ عالم ہو. توجہ فرمائیے گا، اگر کسی مسئلے کا آپ کو پتہ چل گیا تو اس مسئلے میں آپ عالم ہیں. اب اگر عالم ہیں تو اسی حساب سے آپ کو کرنا چاہیے. عالم کے ساتھ مخلص ہونا ضروری ہے. اور پھر نبی نے فرمایا مخلص بھی ہونے کے بعد یہ نہ سوچے کہ بخشا جائے گا، اس کے اوپر پھر بھی تلوار لٹکی رہے گی. توجہ فرمائیے گا، یعنی عابد کے ساتھ عالم کے ساتھ مخلص کا، مخلص کے اوپر بھی تلوار لٹکی رہے گی. ہو سکتا ہے آج جو کام ہم نے انجام دیا خلوص دل سے، کچھ عرصے بعد وہ مٹ جائے. اب مجھے اس بات تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال دینے کی جسارت کروں گا. دیکھیں بہت سے کام اس وقت ہم نے انجام دیے، اس وقت قبلہ انجام دینے کے بعد ہو سکتا ہے وہ خلوص میری نگاہ میں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد وہ خلوص ختم ہو جائے. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام، امام جواد نے فرمایا توبہ اور استغفار ہر وقت کرتے رہو. کس طرح؟ مطلب میں مثال دوں، کسی جگہ کسی چیز کی ضرورت تھی، اللہ نے حالات صحیح بنائے، میں نے آفر کر دیا کہ بنا دی جائے. یہ تھا خلوص. کبھی ہم نے جس کی مدد کی ہے، پینڈیمک کا دور گزرا، آپ نے میری مدد کری یا میں نے آپ کی مدد کری، مجھے ضرورت تھی آپ نے مجھے کچھ دے دیا، یہ آپ کا خلوص تھا. لیکن کل کو اگر آپ نے جتا دیا، خلوص کہاں رہا؟ جب خلوص ختم ہو گئے تو اجر کس چیز کا؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں؟ بھئی آپ نے آج میری کسی بھی اعتبار سے کوئی مدد کی، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اللہ نہ کرے کبھی آپ کو ضرورت پڑے اور آپ وہ جتانے لگے تو خلوص ختم ہو گیا. جب خلوص ختم ہو گیا، سنیے گا، جب خلوص ختم ہو گیا تو اس کی جزا خود بخود ختم ہو گئی. جس طرح نبی پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت ہوا آتا ہے. جو ہم مجلسوں میں سبحان اللہ، ویسے سبحان اللہ کہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا آپ نے زبان سے کہا سبحان اللہ، ایک جنت میں درخت اگ گیا. تو چاہنے والے نے، کسی نے سوال کیا مولا پھر نہیں اے نبی پھر تو جنت میں بہت درخت ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ سچ ہے کہ سبحان اللہ کہتے درخت اگاتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کی آگ ان درختوں کو ختم کر دیتی ہے.
اللہ اکبر. ابھی سبحان اللہ ضروری نہیں آپ زور سے کہ ہم نے دل میں بھی کہہ سکتے ہیں, ہر وقت ورد رکھنا چاہیے. اب مجلس امام حسین ہی میں تو ثواب ملتا ہے, کیونکہ ہر اہل بیت کے فضائل پہ ہم نے سبحان اللہ کہا, ہر اہل بیت کی فضیلت سننے کے بعد سبحان اللہ کہا. تو مجلس میں اگر ہم ثواب کاؤنٹ کرنے آئیں تو کیلکولیٹر چھوٹا پڑ سکتا ہے, ثواب کی تعداد کم نہیں ہو پائے گی. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. عبادتوں سے زیادہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب امیر المومنین نے یہاں پہ فرمایا اس موقع پر, وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کس وقت حاوی ہوتا ہے, اس کو آپ پریکٹیکل لے کے آئیے گا. حدیث ہے, امام نے فرمایا کہ جس دن آدمی کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے اس دن شیطان زیادہ وسوسہ لے کے آتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم نے کچھ کر لیا, آج ہم نے کوئی سخاوت کر دی. اہل بیت کی پوری زندگی دیکھیے, جتنے لوگوں کی اہل بیت نے مدد کری کبھی کسی کو نام نہیں بتایا. اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی حیثیت کے اوقات کے حساب سے آپ کے سامنے عرض کروں, ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, ہم کار خیر کرنے کے بعد اس کو بتاتے ہیں, جتاتے ہیں, ہم نے تمہاری مدد کی تھی, ہم نے تمہیں یہ دیا تھا, ہم نے یہ کام کیے تھے. نہیں, اہل بیت نے منع فرمایا, اور اسی چیز کے لیے کہ آپ اپنی عبادتوں پر, کوئی بھی عبادت ہو سکتی ہے, آپ اپنے کسی بھی عمل پہ غرور نہ کرنا. اس غرور نہ کرنے کو بھی تقوی کی کیٹیگری میں لایا گیا ہے. آج جس امام کا ہم تھوڑا سا ذکر کرنے کی جسارت کریں گے, اس امام کے جہاں دوسرے القاب ہیں, امام محمد تقی, تقوی ان سے مخصوص کیا گیا ہے. اس ہمارے ہر امام میں ہر کوالٹی ہے. ایسا نہیں کہ کسی امام میں کوئی چیز کم یا زیادہ ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ عدالت کے خلاف ہے. اصول دین ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ اصول دین ہمیں یاد نہیں ہونے چاہیے, اصول دین کی معرفت بھی ہونی چاہیے. اصول دین میں توحید, عدل, نبوت, امامت ہے, تو امامت کے جتنے ہوں گے سب اسی منصب پر ایک ہی مرتبے کے ہوں گے. اس میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے. دیکھیں عمر کے حساب سے الگ ہے, کون کس کے بعد آیا, یہ منصب ہے, منصب پہ سب برابر ہیں. اب کس امام کی زیادہ فضیلت ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ حیدر کرار مولائے کائنات کو رسول سے زیادہ بڑھاتے ہیں, تو میں بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں, شیعہ کبھی بھی مولائے کائنات کو رسول سے آگے نہیں بڑھاتے. بلکہ جتنی کتابوں میں نے پڑھا, ہر شیعہ عقائد کی کتاب میں یہ ہے کہ ہم مولا امیر المومنین کو اسی لیے مولا مانتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے. لیکن میں نے ایک بات کہی ہے, شاید آپ تک پہنچ جائے. بھائی آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم مولا کی فضیلت میں جتنی حدیث لاتے ہیں سب رسول ہی سے تو لاتے ہیں. غدیر کا مولا کس نے بنایا, ہم نے بنایا, رسول نے بنایا. شب ہجرت کس نے لٹایا, ہم نے لٹایا, رسول نے لٹایا. آپ توجہ فرمائیے گا, یعنی امیر المومنین یا دوسرے ائمہ کے جتنے فضائل ہیں وہ رسول ہی نے تو کہا ہے. اب یہ الگ, اب جب ہم یہ بات بیان کرتے تو ایک سامنے والا اعتراض سا کرتا نظر آتا ہے, تو اس میں توجہ فرما لیجیے گا, پھر میں امام تقی کی طرف آ جاؤں گا. پھر اس میں امیر المومنین کے کیا کمالات ہیں, سارے کمالات تو رسول کے ہیں. ہم نے کہا کیوں رسول کے کمالات ہیں, تو کہتے ہیں کیونکہ رسول نے پالا. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول امیر المومنین کو پالے تو کمالات رسول کے ہوئے, تو رسول کو جو پالے پھر وہ کمالات کس کے ہوں گے. اتنا تو حق بنتا ہے نا, ایک سلوات تو پڑھے بھی کہ محمد والے محمد. ایک اس سے بہتر ترین سلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. دیکھیے اماموں کے یہاں کمتی زیادتی نہیں ہے, ہر امام نے جس کو جس حساب سے موقع ملا, توجہ فرمائیے گا, اس حساب سے خدمت خلق کی, اس حساب سے پروردگار کی توحید کو پھیلایا اور وہ پیغام دیا. آپ یہ نہ دیکھو کہ وقت آپ کو کم ملا یا زیادہ, بلکہ اللہ نے جو وقت دے دیا اس کو غنیمت جانو, جو وقت دے دیا اس کو غنیمت جانو. ہو سکتا ہے آپ کو 1 سال ملا ہو, 1 سال میں کام کر جائیے آپ, اللہ کب دے دے. غرور تکبر کبھی نہ کرنا چاہیے, نہ عبادتوں پہ غرور کرو اور گناہوں پہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. گناہوں کو اگر آپ نے انجام دے بھی دیے معاذ اللہ, تو توبہ استغفار اہل بیت کے صدقے میں کرتے رہنی چاہیے. کیونکہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ دنیا میں بھی ہمت نہیں ہوتی کہ غلطی کرنے کے بعد کسی کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچ جائے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا پاورفل آدمی ہو کہ جس کی بات سامنے والا سن لے,
تو اگر ہمارے سے کچھ گناہ خدا نخواستہ سرزد ہو بھی جائیں تو اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کے ہمیں توبہ استغفار کر لینی چاہیے. عبادتوں پہ حتماً غرور نہیں کرنا چاہیے. کبھی ہم سوچیں کہ ان عبادتوں کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جائے گی. ہو سکتا ہے پلک جھپکتے ہی عابد فاسق ہو جائے, فاسق عابد ہو جائے. توجہ فرمائیے گا, امام تقی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. پلک جھپکتے ہی مثلا دو لوگ مسجد میں گئے, حدیث میں ہے, روایت میں, دو لوگ مسجد میں گئے, اکثر ہوتا ہے معاشرے میں, جس نے ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا, دوسرا بیٹھا تھا. امام فرماتے ہیں جب وہ باہر نکلے تو جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا, جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہ سچا ہو چکا تھا. توجہ فرما رہے, سننا چاہیں گے آپ؟ جو نمازی تھا وہ فاسق ہو گیا, اور جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا بیٹھا تھا وہ سچا ہو گیا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو اپنی نماز پہ غرور تھا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں, اتنی دیر نماز پڑھتے پڑھتے ہو گئی, اور یہ دیکھو سامنے والا نماز نہیں پڑھ رہا. معلوم ہے اس نمازی کو نمازوں پہ غرور تھا, اس لیے فاسق ہو گیا. وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس کو اپنے گناہوں پہ پچھتاوا تھا, دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے, میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں, مجھے توفیق نہیں ہو پا رہی. تو آپ نے دیکھا کہ جو نمازی تھا وہ فاسق کیسے ہو گیا. ہمیں سوچنا چاہیے. اب ایک لمحے کے لیے امام جواد کو حاضر و ناظر جاننے کے بعد جو تقوی الہی کی مثال ہے ہمارے درمیان, ہم اپنی عبادتوں کو اس کسوٹی پہ تول کے دیکھیں. ہماری عبادتیں کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ نماز نہ پڑھ کے سکون نہ ملنا. ہم نے اتنی نمازیں پڑھی, ہم نے اتنا کار خیر کیا. تقوی کی علامت یہ کہ جو دے دو بیان نہ کرو, جو عبادت کر لو. اہل بیت, اب دیکھیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اچھا نہیں لگ رہا, اہل بیت کی نماز میں گریا تھا یا نہیں تھا یا نہیں؟ اہل بیت کی نماز میں گریا, حتیٰ کہ سخاوت میں بھی امام کے گریا ہوتا تھا. وہ گریا اس حساب سے نہیں تھا, وہ گریا اس لیے تھا معبود ہم اس لائق نہیں ہیں کہ لوگ ہمارے آگے ہاتھ پھیلائیں, تو نے ہمیں یہ مرتبہ بخشا ہے. معبود یہ تو نے خاص کرم ہم پہ کیا کہ ضرورت مند تیری بارگاہ کو چھوڑ کر ہم پر آ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام دلوں کے حالات سے واقف ہیں. میں نے تاریخ میں جب واقعہ پڑھا تو میرا جسم کانپنے لگا. امام کی جہاں دوسری خاصیت ہے بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, امام کو پروردگار نے تمام اماموں کو, جب امام تو امام مراجع کرام روحانیوں کو بھی شرف بخش رکھا ہے پروردگار نے کہ وہ تحول الارض ہیں, جب چاہیں جہاں پہنچ جائیں. امام تقی کی بھی ایک خاصیت تھی, وہ جب چاہتے تھے جہاں چاہتے تھے پہنچ جاتے تھے. ایک واقعہ ایسا کہ جس نے رونگٹے میرے کھڑے کر دیے, میری کہ میں کانپنے لگا کہ اس واقعے کو سننے کے بعد. امام مدینے میں, امام کا دل چاہا شام جاؤں, امام شام پہنچ گئے. سنا ہوگا واقعہ آپ نے, لیکن پیغام لیتے جائیے گا. امام اس مقام پر پہنچے جہاں ہمارے امام حسین کا سر رکھا گیا تھا. اللہ اکبر. امام نے دیکھا ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے. امام اس کے قریب گئے, اس سے کا ہاتھ پکڑا, کہا کوفے چلے گا؟ اللہ اکبر, اللہ. اس نے کہا چلنا چاہوں گا. کہا آنکھیں بند کر. اب جو آنکھیں کھولی مسجد کوفہ میں ہے. اللہ اکبر. امام کے معجزات ہیں, امام کے کرامات ہیں. امام نے کہا اعمال انجام دے, نماز پڑھی. کہا حرم امیر المومنین چلنا چاہے گا؟ انہوں نے کہا چلنا چاہوں گا. امام نے ہاتھ پکڑا. اللہ اکبر. امام نے چشمے زدن میں پھر اس کو روضے امیر المومنین میں پہنچا دیا امام تباد نے. اس سے پھر امام نے کہا اب مدینے چلنا چاہے گا؟ امام نے پھر ہاتھ پکڑا, وہ مدینے آ گیا. امام اس نے عبادت کری, پھر امام نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ خانہ کعبہ چلے گا؟ امام نے پھر ہاتھ پکڑا, مکہ مکرمہ پہنچ گیا. میرا دل چاہتا میں کہوں اے امام کبھی ہمیں بھی یہ شرف بخش دیجیے, امام کبھی ہمیں بھی یہ شرف بخش دیجیے. دعائیں مانگو کہ امام ہم اس حالات میں کربلا نہیں جا پا رہے, ہم اس حالات میں مدینے کی زیارت نہیں کر پا رہے. امام آپ کو آپ کے جد کا واسطہ, آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ, کبھی ہمیں بھی یہ شرف بخشیے. امام اب کس طرح بخشیں گے شرف؟ امام کس طرح شرف بخشیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ امام نے اس کو مکے میں لے گئے, مکے میں عبادت کری. امام نے کہا پھر میرا ہاتھ پکڑ.
امام نے پھر اس کا ہاتھ پکڑایا، اپنا ہاتھ پکڑایا، پھر شام لے آئے۔ امام پھر اپنی عبادتوں میں مصروف ہو گئے، امام پھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دوسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا، امام پھر پہنچے۔ اب سنیے میرے عزیزو، توجہ فرمائیے گا، ہماری جان قربان ہمارے امام کو پروردگار ہمیں امام کی زیارت کا شرف قبول فرمائے، اطاعت پروردگار میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تاریخ کہتی ہے پھر اس نے جب دیکھا کہ وہی شخص ہے، پھر امام نے کہا پھر چلنا چاہے گا؟ اللہ اکبر! شیعہ نہیں ہے، شیعہ مسلک پہ نہیں ہے، شیعہ مسلک پہ نہیں ہے۔ امام نے کہا چلنا چاہے گا؟ اس نے کہا بالکل چلنا چاہوں گا۔ امام نے پھر ہاتھ پکڑا، یہ پھر مسجد کوفہ آیا، پھر حرم امیر المومنین میں گئے، پھر ان نے مکے میں مدینے میں عبادت کری، پھر مکے میں عبادت کری۔ ابھی امام نے یہ اپنا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے نا، ابھی تاریخ پڑھے گا، اپنا نہیں ہے، محب اہل بیت ہے، شیعہ نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام نے پھر اس کو شام میں چھوڑ دیا۔ اب جب امام جانے لگے نے ردا پکڑ لی، ان نے کپڑے پکڑ لیے، اسے پیروں میں گر گیا کہ اے معجز نما، میں یہ تو جان گیا آپ صاحب کرامات ہو، میں اتنا تو جان گیا آپ اللہ کے مقرب بندے ہو، میں اتنا تو جان گیا کہ آپ بڑی ہستی ہو، مگر مجھے اپنا تعارف تو کرا دیں۔ اللہ اکبر! سنیں میرے دوست، مجھے یہ تو احساس ہو گیا کہ آپ بہت عظیم ہو، لیکن مجھے اپنا تعارف تو کرائیں۔ اب موقع تھا، اب امام نے اپنا تعارف کرایا، میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند رضا ہوں، پورا شرشہ بتایا۔ بس اس نے امام کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی کہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کر رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ جس امام نے میری مدد کی تھی وہ غائب ہو گئے۔ اب سنیے کہ جب امام اپنے چاہنے والوں کو معجزات دکھا دیتے ہیں، پھر اب امتحان ہمارا شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، شیعت میں آنے سے پہلے کوئی امتحان نہیں، شیعت میں آنے کے بعد امتحان شروع ہوں گے، کیونکہ فضیلتیں ہمارے سامنے کھل چکی ہیں، پردے نگاہوں کے ہمارے سامنے ہٹ چکے ہیں۔ اب اگر مصیبت نہیں آتی تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو، معبود تو ہمارا امتحان کیوں نہیں لیتا؟ امتحان کی دعا کرو۔ تاریخ کہتی ہے اب اس شخص نے، کیونکہ شام کا ہے، شام میں رہتا ہے، اس شخص نے لوگوں کو بتایا میرے ساتھ یہ ہوا۔ اب جو اہل بیت کے دشمن تھے، جو حاکم تھے، انہیں بڑا غصہ آیا، اور غصہ اس حد تک آیا ہے کہ اس شخص کو سننے والی بات ہے میرے عزیزو، توجہ فرمائیے گا، اللہ اس واقعے کے صدقے میں ہمیں معرفت امام عطا کر دے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیونکہ دشمن کی سازش سب سے پہلے یہ ہوتی ہے الزام لگا دو۔ الزام تراشی میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی کو بھی الزام لگا دو، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بھی تصدیق نہیں کرتے، جبکہ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ تصدیق کریں، دو گواہ تو ہوں۔ امام کی زندگی یہی پیغام دے رہی نا، جب اس پہ الزام لگا دیا گیا، وہاں سے شام سے بغداد بھیج دیا گیا، بغداد میں مامون تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ یہ وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے خط لکھا، سننے کے لائق ہے میرے تو ہماری جان قربان، اس نے خط لکھا کہ مامون مجھ پر الزام لگایا گیا، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرا، مجھے تو وقت کے امام نے میری مدد کی ہے۔ اب آپ اس کا جواب سنیے، اس نے اس خط کے جواب میں کہا تو پھر ہم سے کیوں مانگ رہا ہے؟ جس امام نے تیرے کو وہاں تک پہنچایا ہے انہی سے کہے کہ اگر صاحب موجود ہے تو تجھے بچا لے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر وہ صاحب کرامت ہے تو بچا لے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے امام سے رجوع کیا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد جو ہے وہ رجوع کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ اس کے الفاظ کیا رہے ہوں گے، کیونکہ کوئی ویڈیو نہیں تھی جو میں دیکھ سکوں، لیکن الفاظوں میں جملے یہ تھے کہ مولا صرف آپ ہی کا وسیلہ ہے، مولا صرف آپ ہی کا سہارا ہے، مولا اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، مولا اب کوئی نہیں جو مجھے نجات دے سکے، مولا میری مدد فرمائے۔ تاریخ نے لکھا دربان پریشان، سپاہی پریشان، جو وہاں پہ خادم تھے وہ پریشان کہ ہتھکڑیاں یہیں رہ گئیں، یہ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو اس نے آنکھیں کھولی تو امام کی خدمت میں تھا۔ تاریخ نے لکھا امام کی خدمت میں آتے اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا آپ ہی حق ہو، آپ ہی میرے امام ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل جل کے، محمد و آل محمد۔ آپ نے توجہ فرمائی، امام تقی کا کتنا بڑا مرتبہ، قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے ان کے اس سے۔ اب سوال یہ ہم کیا مانگیں؟ میں اکثر اپنی مجلسوں میں، شاید یہاں بھی میں نے ذکر، ہم مانگتے کیا ہیں؟ میری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔
یہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ شاید میں یہ سوچوں کہ جب میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں تو میں بھی اپنے لیے کر سکوں. جس طرح خطبہ جمعہ میں واعظ و نصیحت سے میں کیا خود خطیب کہتا ہے امام جمعہ، میں اپنے نفس کو بھی ترغیب دلاتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں. ہم امام سے مانگتے کیا ہیں؟ ہم نے امام سے آخرت کی تمنا مانگی؟ توجہ فرمائیے. ہم نے رزق کے ساتھ لفظ رزق حلال لگایا؟ ہم نے امام سے محبت اہل بیت مانگی؟ امیر المومنین کی محبت دل میں باقی رہ جائے یہ دعا مانگی؟ ہم امام سے مانگتے کیا ہیں؟ ہم امام کی بارگاہ میں جب تابوت علم برآمد ہوتا ہے تو آنسو صرف بہاتے مصائب. ہم کبھی ان کی مظلومیت پہ علم پکڑ کے روئے کہ امام پر کیا مصیبت بھی تھی؟ تابوت شہادتوں پہ بیان ہوتے ہیں. آپ ذرا سوچیں ہیں یہاں بھی روزہ، اللہ سب کو جو اس روزے پہ آتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات اکثر اپنی تقریروں میں کہنے کی جسارت کرتا ہوں، اگر آپ وہاں نہیں جا پا رہے تو یقین جانو کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے. اگر وہاں نہیں جا پا رہے تو امام سے توسل کرتے ہوئے اپنے سزا خانے میں تو جاؤ، شہزادی بی بی فاطمہ کی زری پہ تو جاؤ، روزہ امیر المومنین پر تو جاؤ، روزہ امام حسن پر تو جاؤ، کیونکہ امام بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے دل میں تڑپ کتنی ہے. آج اگر ہم اس روزے پہ آنے کے عادی ہو جائیں گے تو امام ہمیں وہاں بھی بلائیں گے، اور امام ہمیں وہاں بلائیں گے. ہم مانگ کیا رہے ہیں امام سے؟ امام سے توسل کس طرح کر رہے ہیں؟ امام جواد کی زندگی ہمیں بہترین پیغام دیتی ہے. 25 سال کی عمر میں کیا دین کے جلوے بیان کیے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات، اپنے جد کے فضائل کس طرح بیان کرے امام نے. تاریخ کہتی ہے بچپنا ہے، 7 یا 6 یا 8 سال 9 سال، تینوں روایتیں ملتی ہیں. مامون کا گزر ہو رہا ہے، بہترین پیغام ہے امام کی زندگی کا، امام کا واقعہ ہے. دل چاہتا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں میں ڈھالیں. تاریخ کہتی ہے کہ مامون کا گزر ہو رہا ہے، جیسے ہی لشکر آنے لگا، لشکر گزرنے لگا، بچے بھاگ گئے. مامون خود پڑھا لکھا تھا، فقیہ کہلایا جاتا ہے وقت کا. اس نے دیکھا کہ امام نہیں گئے، یہ بچہ نہیں گیا. اب جواب سنیے، جب انسان سچا ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، ڈرتا اللہ سے. اس نے کہا سب چلے گئے آپ نہیں گئے؟ کہا میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، میں کیوں ڈروں تم سے؟ کہا کیا مطلب؟ اور کہا نا میرے کھڑے ہونے سے راستہ تنگ ہو رہا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا تو راستہ بند ہو جائے گا. اس نے کہا بڑی جرت. تاریخ کہتی ہے چلا گیا آگے، مگر امام نہیں گئے. اسے کچھ وقت تو لگا ہوگا نا، جو واقعہ کہتا ہے یہ واپس آیا، اس کی مٹھی بند تھی. اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے، سلسلہ اب فضائل بنانے کا موقع ہے، کہ بادشاہان وقت شکار کا شوق رکھتے ہیں، اپنے باز کو چھوڑتے ہیں، وہ دریاؤں پہ جاتا ہے، مچھلیاں پکڑ کے لاتا ہے، بادشاہ اپنی مٹھی میں دبا کر مخلصان خدا کا امتحان لیتے ہیں. آپ نے توجہ فرمائی؟ امام نے جب موقع ملا تو امام نے کہا جہاں موقع ملے تو کھل کے اظہار کرو. امام کہنے کو کہہ سکتے تھے تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کہتا ہوتا تم نے دیکھ لیا ہو، کوئی کرتب ہو، کوئی معجز نما. امام نے کہا نہیں، ہم تمہاری فطرت بتانا چاہتے ہیں. بادشاہوں کی فطرت اماموں کا امتحان لینا ہے. امام ہر امتحان دے کے بتائیں گے تمہاری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے. صلوات کہیے محمد و آل محمد. ہمیں کسی یا علی مولا یا علی مولا سلامت رکھے. لیکن افسوس مجھے وہ ہوتا صرف بچے لگاتے ہیں نعرہ. بچپنے کو یاد کرو، کل ہم بھی چھوٹے نعرہ لگاتے تھے. بس فرق کیا ہے کہ یہ مستحب کی کیٹیگری میں نعرہ لگا رہے ہیں، ہم واجبات کی سرحد سے گزر رہے ہیں.
آپ بات سمجھے بھائی، شریعت کیا کہتی ہے؟ 7 سال کا جب ہو جائے تو نماز کے لیے لے کے آؤ، ترغیب دلاؤ. جب 10 سال کا ہو جائے نہ آئے تو تھوڑا پیٹو بھی. بالغ ہو جائے تو پھر واجب ہوگی. تو واجب پر ثواب نہیں ہے. میں کس طرح عرض کروں؟ وہ تو آپ کو انجام دینا ہی ہے. جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور ہم جانتے ہیں یہ حق ہیں، تو ہم کم سے کم جواب میں ہی ساتھ دیا کریں. میں اکثر کہتا ہوں ہمیں بھی اپنا بچپنا یاد کرنا چاہیے. اور ہم کس کی بارگاہ میں؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے، محمد و آل محمد. یا علی. یا علی. مولا سلامت ہے. علی مولا، علی مولا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا، یا علی. علی کو صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. اب آپ نے غور فرمایا، بادشاہوں کی فطرت رہی اماموں کا امتحان لینا، اور امام کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے ہر سوال کا جواب دینا، کیونکہ وارث منبر سلونی ہے. اور اماموں نے، ائمہ نے کبھی جواب دینے میں تاخیر بھی نہیں کی ہے. یہ غالباً کسی امام سے منسوب ہے، میرے ذہن سے امام کا نام نکل رہا ہے، شاید امام جواد ہے. بہرحال امام سے منسوب ہے، بات معتبر ہے. کسی بھی امام سے ہمارے لیے خاصیت یہ بھی ہے، شرف یہ بھی ہے کہ ہمارے اماموں نے فرمایا کہ اگر کوئی روایت ہو اور ہم بھول جاؤ کسی امام سے، دیکھیں یہ یقین ہے ایک دوسرے پر، یہ عصمت کی دلیل ہے، تو ہمارے کسی سے بھی منسوب کر دینا. ہمارے 12 ہونے کے بعد بھی ایک ہی جیسی نمازیں، ایک ہی عقیدے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ حق پر ہے. امام نے سے کسی نے پوچھا مولا بڑی جلدی جواب دے دیتے ہیں آپ، کئی اماموں سے سوچتے نہیں. امام نے پوچھا بتا تیرے ہاتھ میں انگلی کتنی ہے؟ کہا 5. کہا سوچا نہیں؟ کہا مولا ہر وقت تو ہیں. کہا بس کائنات ہمارے سامنے اسی طرح رہتی ہیں. امامت کے منصبے سے فارغ ہو رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اسی طرح رہتی ہے. تو امام جواد جن کا روزہ کہاں پر ہے؟ کاظمین میں. بڑی عظمت، بڑی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں. اس واقعے کے بعد مامون کے دل میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ امام نے بتایا میں فلاں امام رضا کا بیٹا. اب وہ ظاہر سی بات ہے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس امام کی زندگی اور اس امام کے ساتھ بھی وہی عمل انجام دے رہے ہیں جو اس وقت کے ملعونوں نے رسول کے ساتھ انجام دیا تھا. ایک دشمن کی سازش یہ رہتی ہے کہ گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنی بیٹیاں دے دو. یہ میں نے تاریخ کے حوالے سے آپ کو بات کہی، اس پہ یہ نہ سمجھے کہ یہ امام کی معرفت رکھتا تھا، امام کی محبت میں دے رہا ہے. نہیں، یہ امام کی محبت میں نہیں تھی. تاریخ ریسرچ کرنے والوں نے وہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ امام کو اس نے اپنی بیٹی آفر کی، امام سے گزارش کی، امام نے منع کیا نہیں چاہیے تھی، ضد کری. اور اس کی وجہ کچھ علماء نے یہاں تک لکھی ہے صرف اس سبب تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے. اس نے اپنی بیٹی امام کو دینی چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی بنی عباس سے یہ لوگ تھے کہ آپ کیوں دے رہے ہو، ابھی تو امام رضا کو تم نے دی تھی، پھر یہ ہوا تھا ایک بیٹی ان کو دے دی، ایک ان کو دے دی. تو اس نے کہا تم جانتے نہیں کتنے بڑے عالم ہیں، ان کی شخصیت، ان کی عمر پہ نہ جاؤ. ابھی 9 سال کے آپ سوچ رہے 9 سال کے، یہ بہت بڑے عالم ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں امامت کے لیے عمر قید نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کے اندر ہے، ہمارے شیعوں کے اندر ہے. ہم نبی اور امام کو پیدا ہوتے نبی اور امام مانتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے جب قرآن حجت ہے تو جناب عیسیٰ بھی حجت ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے جب قرآن حجت ہے تو نبی پیدا ہوتے ہی نبی، امام پیدا ہوتے ہی امام اپنے کارنامے انجام دینا شروع کر دیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تم اتنے مروب کیوں ہوتے؟ کیونکہ بادشاہ وقت ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتا تھا، اپنی جگہ دیتا تھا اپنے برار میں کہ آپ بیٹھیے. یہ واقعہ تاریخی کتب میں آپ کو ملے گا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کریں، آپ ایسا کریں. لوگوں نے بہت کرا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ امام کی شخصیت سے واقف تھا، امام کی زندگی اس کے سامنے تھی، جانتا تھا امام عالم جاہل نہیں ہے معاذ اللہ. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرو تم اپنے عالموں کو بلا لو، اور عالموں کو بلانے کے بعد امام کے سامنے بٹھاؤ، ہم ایک مناظرہ کراتے ہیں.
اور جو اس مناظرے میں جیت جائے گا اسے پتہ چل جائے گا وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں نا اس بات کو کہ امام کا امتحان لینے کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ درباری میں اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن ہم مناظرہ رکھیں گے، اور اس مناظرے میں کس سے؟ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، یا غالباً نام ہے تو بہت بڑا عالم ہے، اس عالم کو بلایا گیا، وہ عالم فقیہ کہلاتا ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 900 تقریباً جو روایت ملتی ہے 900 کرسی نشین علماء، کتنے؟ سب دربار میں بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو پڑھنا بہت آسان ہے، اس کو ذرا سوچیے آپ، امام کی عمر کتنی ہے، بیٹھے کتنے لوگ ہیں؟ 900۔ یہ تو وہ ہیں جو علماء ہیں، جس سے مناظرہ ہونا ہے وہ سب کا بزرگ ہے اس وقت کا، عوام موجود ہے، کہا بیٹھے میں امام کو اپنے برابر میں بٹھایا، سامنے وہ بیٹھے، اس نے بادشاہ وقت کی طرف متوجہ ہونے کے بعد کہا میں اجازت ہو تو کچھ پوچھوں؟ ماموں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بات امام سے کرنی، امام سے معلوم کرو۔ اس نے امام سے اجازت طلب کی، امام نے کہا بسم اللہ۔ اب دیکھیں اس کے ذہن میں کیا ہے، کسی کو سبق نہیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے گا، اس کے ذہن میں کیا ہے، چھوٹا سا بچہ معاذ اللہ، یہ 9 سال کا سن، میں کبیر السن، میں نے جملہ کہا ہے اگر آپ مجلس سنتے ہیں، میں کبیر السن۔ اس نے کہا یہ بتائیں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کیا کفارہ ہے؟ میں موبائل نکالوں گا، ابھی کتاب نکالوں گا، کیونکہ اتنی شیخیں ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ جب ریکارڈ ہوتی ہے شیخیں غلط جائیں۔ کیا کہا اس نے؟ اب اس نے سوچا جیسے کہتے ہیں امتحان لیتے ہیں ایسے ہی، اب وہ سوچ رہا تھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، نماز کے مسائل تو پتہ ہی ہوں گے، ابھی حج کی عمر کوئی آئی ہے اس کی جو حج پہ جائے گا، تو اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ حالت احرام میں کوئی اگر شکار کر لے، دیکھیں ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا میرے عزیزو، اگر امام کی زبان سے کلمات اور سوال آپ کو ایسا لگے جو امام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، دشمن اسلام کو ذلیل کر رہے ہیں، تو آپ اپنے دلوں میں صرف سوچتے رہیے گا فضائل اہل بیت کس قدر ہیں۔ امام نے سر اٹھایا اور تھوڑا مسکرائے، اب ظاہر سی بات ہے وہ سوچ رہا ہے میں نے اتنا بڑا سوال کیا ہے امام کی بارگاہ میں۔ امام نے کہا یہ جو تمہارا سوال ہے نا، پہلے تو سوال کرنا سیکھو، یہ تاریخ کا جملہ نہیں میں کہنا چاہتا ہوں، پہلے تو سوال کرنا سیکھو۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے، توجہ فرمائے، سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے۔ اگر آپ تک بات نہیں پہنچ پا رہی تو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں، امیر المومنین علیہ السلام نے 25 سال بعد جب خلافت ملی تو ممبر پر آنے کے بعد پہلا کیا سوال کیا؟ میں اس واقعے کو سناؤں گا ضرور آپ کو، لیکن امیر المومنین نے 25 سال بعد قبلہ ممبر پر آنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا؟ سلونی سلونی، توجہ فرمائے، یہی تو جملے ہی تھے، پوچھو مجھ سے جو چاہے پوچھنا چاہو۔ میں نے شاید اس کو عرض کیا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں مولا یہ ممبر پر آتی پہلے ہی دن آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے معلوم کرو مجھ سے معلوم کرو، تو اس جملے میں 25 سال کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ نبی کے جانشین امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں جس اسلام کی بنیاد علم پہ رکھی گئی تھی، سوال و جواب پہ رکھی گئی تھی، اس اسلام میں وفات رسول کے بعد سوال کرنے کو پابندی لگا دی گئی تھی، سوال و جواب کا سلسلہ روک دیا گیا تھا۔ جب سوال و جواب ختم ہو گئے تھے تو جو بچے تھے جوانی تک آتے آتے جاہل ہو گئے۔ پہلے میں ان کے ذہن سے ڈر نکالنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنے پہ سزا ملے گی، نہیں، سوال کرو تاکہ علم میں اضافہ ہو، کیونکہ جب تک علم میں اضافہ نہیں ہوگا مدینہ العلم امام سمجھ میں نہیں آئیں گے، جب علم میں اضافہ ہوگا جب ہی معرفتیں پڑتی نظر آئیں گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یا علی، امام نے کہا اس سوال کے عادی بنو۔ ہم نے اپنی مجلسوں میں بار بار یہ گزارش کی ہم سوال کتنے کرتے ہیں، پھر سوال بھی کون سے کرتے ہیں؟ بھائی یہ جملہ اور سن لیے پھر میں باقی کی طرف آتا ہوں۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں،
ایک وہ جو ہماری زندگی بدلے، ایک وہ سوال جو ہمیں علم میں اضافہ کرے، ایک سوال وہ جو آخرت کے متعلق ہو۔ ہمارے زیادہ تر سوالات کون سے ہوتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں، اور یہ سوال ہی تمہارا ادھورا ہے۔ پہلے کم سے کم یہ دیکھو کس کی بارگاہ میں بیٹھو، سوال کرنا تو آنا چاہیے۔ امام نے کہا، ماموں تو اشارہ کر کے، یہ سوال ادھورا ہے۔ کہا امام کس طرح، آپ پورا کیجئے۔ امام نے کہا پہلے یہ بتاؤ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ شکار ہل میں ہوا تھا یا حدود مکہ میں، حدود کعبہ میں؟ شکار پرندے کا تھا، پرندہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ نہیں، توجہ فرمائے امام پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ شکار جانور کا ہوا تھا یا پرندے کا ہوا؟ دیکھیں سوال پہ سوال ہے نا۔ اب یہ بتاؤ وہ شکار کرنے والے نے شکار جنگلی جانور کا کیا تھا یا پالتو جانور کا کیا تھا؟ شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد؟ توجہ فرمائیے گا۔ شکار کرنے کے بعد اس نے اپنے اس گناہ کو عمدن انجام دیا یا بھولے سے ہو گیا؟ شکار رات کی تاریکی میں کیا تھا یا دن کے اجالے میں کیا تھا؟ شکار کرنے کے بعد وہ شرمندہ تھا یا خوش ہوا تھا؟ اب دیکھیں اس میں اور بھی سوالات ہیں، غالباً میرے جتنے ذہن میں آ رہے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس نے جو سوالات سنے، اب ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی حیثیت و اوقات تو پتہ چل گئی نا۔ کہا میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا حالت احرام میں انہوں نے تو اتنی شقیں بیان کر دی، اب میں کیسے جواب دوں؟ اب وہاں پہ جو لوگ تھے، اب دیکھیں یہ اس چیز محسوس کرنے کی ہے، یہ سبب بنا امام سے دشمنی کا۔ سامنے والے جو اپنے آپ کو بادشاہ وقت سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے تھے، ان کی بے عزتی ہونے لگی نا۔ جب ان کی بے عزتی ہونے لگی تو ان کے دل میں ان کی طرف سے امام کی طرف نفرت پیدا ہونے لگی۔ کہا یہ بچہ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو قائد بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو رہبر بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو امام بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو بادشاہ بتا رہے ہیں، مگر ان کے پاس علم موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جن علماء نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا وہ امام سے جلتے تھے، کیونکہ ان کے حکومتیں ہونے کے بعد بھی لوگ ان کے پیچھے نہیں آتے تھے۔ امام بوریا نشین تھے، لوگ پھر بھی آتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ شرف رہا ہمارے اماموں کا۔ اب اس نے کہا کہ مولا میرے بس کی نہیں ہے۔ اب ماموں نے کہا امام آپ ہی اس کا جواب دے دیں، آپ ہی اس کا جواب دے دیں، یہ تو بیچارہ سلنڈر ہو چکا ہے۔ تو اب امام نے اس کا خوبصورتی سے جواب دینا شروع کرا۔ امام نے کہا، بہت سارے جوابات ہیں۔ امام نے کہا کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ شکار ہل میں کیا ہے یا مکے میں کیا ہے، کعبے میں کیا ہے، حدود کعبہ میں کیا ہے۔ کہ اگر یہ شکار اس نے ہل میں کیا ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ پرندے کا تھا، پرندہ چھوٹا تھا یا بڑا۔ اگر وہ پرندہ بڑا تھا تو وہ صدقے میں کفارے میں کیا دے گا؟ ہاں میں نکال لوں جا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیونکہ بہت ساری بحث ہے اس کی۔ امام نے اس کا کہا کہ احرام باندھنے کے بعد ہل میں شکار کرے اور شکار پرندہ ہو تو اس کے بدلے کفارے میں وہ آپ کو کیا دے گا؟ ایک بکری دے گا۔ کیا دے گا کفارے میں؟ ایک بکری۔ اور اگر وہ پرندہ کعبے کے اندر کرتا ہے، شکار کعبے میں کرتا ہے، تو ایک گوسفند بھی دے گا جو دودھ چھوڑ چکی ہو، اور پرندے کی قیمت بھی دے گا، پرندے کی قیمت بھی دے گا۔ پھر اس کے بعد معلوم ہے اگر وہ شکار جانور کا تھا تو اب جانور میں دیکھا جائے گا وہ جنگلی گدھا تھا، شتر مرغ تھا، تو اس کے حساب سے کفارہ دے گا۔ پھر امام نے کہا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ شکار کرنے والا اپنے گناہ پر نادم تھا یا سر اٹھایا ہوا تھا۔ اگر وہ نادم تھا تو صرف کفارہ واجب ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ اب امام نے کہا کیونکہ وہ اگر اپنے گناہ پر نادم تھا تو کفارہ بھی ادا کرے گا، سزا بھی ملے گی۔ امام نے پھر کہا اگر وہ شکار کرنے والا غلام تھا تو غلام کا کفارہ مالک پر ہوگا، اور اگر آزاد تھا تو کفارہ خود دے گا۔ امام نے فرمایا اگر یہ عمرے کے احرام کے بعد یہ کفارہ گناہ کیا ہے تو وہ سارے کفارے کعبے تک پہنچائے گا، یعنی حرم تک لے کے آئے گا۔ لیکن اگر وہ حج کا احرام پہن چکا تھا اور اس کے بعد اس نے گناہ انجام دیا ہے، اب اس کے کفارے کی قربانی مینا میں کرے گا۔
آپ نے توجہ فرمائی، تاریخ کہتی ہے یہ سارے واقعات، سارے جوابات سننے کے بعد اب بتائیں ذرا یہ اتنے فضائل سننے کے بعد کیا کنڈیشن ہوگی دربار کی؟ تھوڑا میرے ساتھ دیں، کیا حالت ہوگی دربار کی؟ چاروں طرف علی علی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تاریخ کہتی ہے وہ پشیمان ہونے لگا، سب ہونے لگا۔ تو اب یہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جو امام کو ذلیل کرنا چاہتے تھے وہ سامنے والے کوئی تو دوست نہیں تھے۔ اب اس نے امام سے کہا امام ذرا اس سے بھی سوال کریے، آپ اس سے بھی سوال کریے۔ یہ اپنا بڑا ڈنکا بجاتا ہے، یہ بڑا۔ امام نے کہا ہم سوال کے عادی نہیں ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ تو اب امام نے اخلاقی اعتبار سے، کیونکہ امام ہمارے اخلاق کے بلند درجے پہ فائز ہیں، سارے امام ان کے اخلاق کس درجے پہ فائز ہوتے ہیں امام، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امام کی اخلاق اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا حسن رحم، حسن صلہ کس مرتبے تک ہے وہ پڑھیے گا۔ امام نے اس سوال کرنے والے سے بھی اجازت طلب کری، کیا آپ کی اجازت ہے میں آپ سے سوال کروں؟ اچھا اب یہ کیا کرے بیچارہ، یہ واقف تو ہو چکا ہے امام سے کہ اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ امام نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ ایک عورت صبح میں حرام تھی، ظہر میں حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی مغرب کے وقت، عشاء میں پھر حلال ہو گئی، رات کو پھر حرام ہو گئی، صبح کو پھر حلال ہو گئی۔ اب دیکھیے بڑا عجیب مرحلہ ہے، ہوتا ہے اس میں آگے پیچھے کچھ ہو، بہت عجیب مرحلہ ہے۔ اب وہ پریشان ہو کے کیا جواب دے؟ اس نے کہا دست ادب جوڑنے کے بعد امام میں واقعی شرمندہ ہوں، اب میرے پاس جب آپ بھی جواب دے دیجئے۔ سنیے امام نے فرمایا صبح میں جب اس نے نگاہ کی تھی یہ کسی کی کنیزی میں تھی، تو کسی کی کنیز کو دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام۔ اب میں یہاں پہ اگر وضاحت کرنا چاہوں تو آپ کہیں مولانا آپ کس اسٹینڈ پہ چلے گئے؟ نامحرم کو دیکھنا، اور تقوی کی علامت کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے تقوی کی علامت، تقوی کی علامت یہ گناہوں سے بچنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کہ اس نے جب صبح میں دیکھا تو کسی کی کنیزی میں تھی، ظہر میں خرید لیا، حلال ہو گئی۔ صبح میں دیکھنا حرام تھا، ظہر میں حلال ہو گئی، عصر پہ پھر آزاد کر دیا، جب آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی، پھر نکاح کر لیا، جب نکاح میں آ گئی پھر حلال ہو گئی۔ کہا شام کے وقت اس نے ہزارہ لفظ کہلاتا ہے وہ، یعنی اپنی بیویوں کو، یہ توجہ فرمائیے گا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اپنی بیوی اس نے اس کو اس کی ماں سے تشبیہ دی، یہ حرام ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ زرارہ۔ یہ جو کہتے ہیں نا، مطلب یہ کبھی اس کو ذرا سمجھیے گا آسانی سے، ممبر سے الگ ہٹ کے اس پہ بات کریں گے، جو ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ آپ اس سے مل لے اس سے مل لو۔ کہا اس نے اس کو ذرا کیا تو اس پر کفارہ واجب ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی حرام ہو گئی۔ امام نے فرمایا جب اس کی بیوی حرام ہو گئی، شام کو انہیں پھر توبہ استغفار کر کے کفارہ ادا کر دیا، پھر حلال ہو گئی۔ پھر اس نے رات کو طلاق دی، اور صبح جب طلاق دے دی پھر حرام ہو گئی، صبح ہوتے ہوتے پھر اس نے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ تاریخ نے لکھا یہ پورا مسئلہ جیسے امام نے بیان کرا، اب دربار میں کوئی اور ذکر نہیں تھا، دربار میں چاروں طرف سے صرف آوازیں یہ تھی واقعی یہی فرزند رسول ہیں، یہی امام ہیں، یہی عالم ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ یہ امام کے کمالات۔ امام نے اپنی زندگی بڑے توقل کے ساتھ زندگی گزاری۔ امام نے جتنا موقع ہو سکا اپنے چاہنے والوں کے لیے وقف کر دی۔ امام کے لیے ملتا ہے کہ امام، جیسے میں نے ایک واقعہ آپ کو بھی سنایا، دوسرا واقعہ ہے کہ امام انسان اگر آ کے مانگ بھی نہ پائے، صرف ان کے در تک آ جاؤ، امام پھر بھی عطا کر دیں گے۔ کیوں کبھی کبھی ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے مانگنے کے، کبھی کبھی ہم مانگ نہیں پاتے۔ تاریخ کہتی ہے ایک شخص چلا، اس کا ارادہ یہ تھا، توجہ فرمائے گا پھر میں مسائل کی طرف چلوں گا، اس شخص کا ارادہ یہ تھا کہ میں امام سے ان کا لباس مانگوں گا، لیکن جب وہ امام کی بارگاہ میں آیا، ارادہ کیا ہے اس کا؟ امام سے ان کا لباس مانگوں گا۔ تاریخ کہتی ہے مگر جب امام کی بارگاہ میں آیا کچھ مانگنے کی ہمت نہیں ہو پائی، کیونکہ مانگنے کے لیے بھی تو ہمارے پاس کچھ ہو۔
اس نے دیکھا بھیڑ لگی ہے، لوگ ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، امام سے کچھ مانگ نہیں پایا اور یہ اسی طرح واپس پلٹ گیا۔ جب یہ اپنے قافلے میں سوار ہو کے چلنے لگا تو امام نے ایک لباس لے کے غلام کو بھیجا اور اب آواز لگائی کہ کہاں ہیں؟ اب اس نے نقاب ہوگی، اس نے کہا میں نے تو نام بھی نہیں بتایا تھا امام کو۔ اب میں کہنا چاہوں گا امام کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، امام نے کہ غلام نے اس کو کپڑے میں لپٹا ہوا ایک امام کا لباس دیا، اس نے اس لباس کو آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، سواری پہ سوار ہوا۔ تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمیں اہل بیت سے، جواد الائمہ سے، امام تقی سے مانگنا چاہیے، امام ہم آپ کے دروازے تک آ گئے ہیں، مانگنے کی بہت کچھ لے کے آئے تھے، مگر آپ کے فضائل اور آپ کے مصائب نے، فضائل نے دل کو مسرور کر دیا، آپ کے مصائب نے گریے پہ اس قدر آمادہ کیا کہ مولا جو مانگنے آئے تھے مانگ نہیں پائے، مگر آئے آپ کی بارگاہ میں عقیدت سے تھے۔ مولا تو اگر ہم عقیدت سے آئے ہیں تو امام ہمیں عطا کریں گے، ہم مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن پھر بھی امام کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے۔ اور امام کی زندگی اس طرح قسم و پرسی کے عالم میں چل رہی ہے کہ بغداد سے امام شادی کے بعد بھی شادی کر دی گئی، وہ پورا سلسلہ ہے، وہ کبھی اور عرض کریں گے۔ امام نے مدینے جانے کی تمنا ظاہر کری، بادشاہ نہیں چاہتا تھا امام مدینے جائیں، تاریخ پڑھے گا امام بڑی مشکل سے تیار کرا اس کو، امام کو مدینے بھیجا گیا، مگر ان کے گھر میں کیونکہ اس ملعون کی بیٹی تھی، یہ امام کی برابر شکایت کرتی تھی، اور شکایت اس حد تک کرتی تھی کہ باپ بھی توجہ دینا بند کر دی تھی۔ پورا واقعہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بہرحال پھر ان کو وقت ہو چکا ہے، بغداد لائے گئے، اور بغداد لانے کے بعد اب ظالموں کو امام کے جو کرامات تھے ان سے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ ان کو ایک پریشانی کیا تھی، بیوی کو بھی جو پریشانی تھی کہ میں شہزادی ہوں، میں ملکہ ہوں، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن امام ان کے داماد بننے کے باوجود وہ سوچتا تھا امام میرے داماد بن جائیں گے تو بک جائیں گے، نہیں، یاد رکھنا امام کی شان یہ ہوتی ہے وہ دولت سے مروب نہیں ہوتے۔ اور حاکم مدینہ کو بھی یہ افسوس تھا، یہی وہ تھا کہ حکومت میرے پاس ہے، لوگ ان کے در پہ جاتے ہیں، تو یہ منصب کا ملنا ضروری نہیں، اللہ کی عطا کا ہونا ضروری ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی بیوی نے اس قدر شکایتیں کی، اس قدر شکایتیں کریں کہ اس کے بھائی نے اس کو بلا لیا کہ آ جاؤ، اور جب بلا لیا تو تاریخ کہتے 3 بار امام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اسی کی بیوی کے ذریعے، تو میں نے اس دن روایت پڑھی تھی وہ امام باقر سے میں پڑھ گیا تھا، وہ امام تقی علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام حالت روزہ میں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے امام حسن حالت روزہ میں تھے۔ اللہ اکبر، امام کو بھی زہر دیا گیا تھا، امام کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے تھے، اسی طرح ہمارے اس امام کو 25 سال کی عمر میں زہر دے دیا گیا، اور امام تڑپ کے، تاریخ کہتی ہے پیاس کی شدت تھی، زہر دینے کے بعد وہ دوسرے حجرے میں گئی، شور مچانا شروع کرا تاکہ کوئی امام کی آواز نہ سن پائے، لیکن تاریخ کہتی ہے امام تڑپے، شہادت واقع ہوئی۔ ارباب اعزاز، یہ ایام جو چل رہے ہیں، میں نے مصائب آپ کو سنا دیے ہیں، رونے والے رو چکے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کوئی ذاکر، کوئی خطیب ہمیں رلا نہیں سکتا، کیونکہ جب ہمارا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو کوئی ہمیں اس کے بارے میں بتاتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں، اور رونے کا تو طریقہ بھی ہمارے اماموں نے بتایا ہے۔ اب وزیر تم نے حق کے گریہ نہیں کیا، حق کے گریہ ادا نہیں کیا، کہا مولا رومال تر ہو گیا، کہا گریے کا یہ مقام نہیں ہے، گریہ کم سے کم ایسے کیا کرو جیسے جوان لال کے لاشے پہ ماں روتی ہے۔ میں کبھی فضائل میں آپ سے نہیں کہتا آپ بلند آواز میں داد دیں، دلوں میں داد دیں الگ ہے، لیکن مصائب میں رو لیا کرو، کیونکہ رومال بی بی سیدہ خالی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ رومال میں جو یہاں آنسو آئیں گے یہ وقت کے امام کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ ارباب اعزاز، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں، دل چاہتا کچھ روایتیں سناؤ مجلس تمام کر دوں۔ ارباب اعزاز، ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہم رونا بھی چاہتے ہیں تو کوئی روکتا نہیں ہے ہمیں، ہم رونا چاہتے ہیں کوئی تماچے نہیں مارتا، ہم رونا چاہتے ہیں کوئی پانی بند نہیں کرتا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ زندان شام میں کس قدر مصیبتیں ہیں، دربار شام میں کس قدر مصیبتیں اہل بیت پہ بیتی ہیں، ایک دو مصیبتیں نہیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے۔ میں نے روایت
آیت میں پڑھا کہ سید سجاد نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ دل پھٹ گیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ زینب بی بی بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں۔ جب پھوپھی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو ہمارے وقت کے امام نے کہا اے پھوپھی اماں آپ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتی ہیں، یہ زینب وہی ہے جسے جناب حسین خنجر کے نیچے بھی وصیت کرتے نظر آ رہے ہیں، اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ زینب کا بڑا مرتبہ ہے، شہزادی بی بی زینب کا بڑا مرتبہ ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں اے میرے لال، اے میرے وقت کے امام، میں بیٹھ کر نماز اس لیے پڑھتی ہوں کہ دربار کی طرف سے جو کھانا پانی آتا ہے ارے وہ اتنا کم مقدار میں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اے بی بی یہ عزادار آنسو بہا رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کو قبول فرما لیجئے۔ تاریخ نے لکھا وہ اتنا کم کھانا ہوتا ہے کہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں۔ اجرکم اللہ، تاریخ نے لکھا کہ یہی مصائب کی انتہا نہیں ہے، یہ بیویاں روتی ہیں، اور اس بیویوں کے رونے میں ساتھ ساتھ ایک بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ یہ سکینہ میں ایک جملہ اور مجلس تمام کر دوں گا، جو رو چکے ان کے آنسو بارگاہ الہ میں قبول ہو سکے۔ تاریخ لکھتی ہے یہ بچی اکثر ایک سوال کرا کرتی تھی، شام کا وقت ہوتا تھا، پرندوں کو جاتے دیکھا کرتی تھی اور رو کے کہا کرتی تھی اے پھوپھی اماں ذرا یہ تو بتائیے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو آواز ہی جواب دیا جاتا تھا اے میری بیٹی یہ شام کو اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سکینہ حسرت سے کہتی تھی پھوپھی وہ کب وقت آئے گا جب ہم بھی اپنے وطن جائیں گے، ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما دے۔ محبوب تجھے امام جواد کا واسطہ وہ ذرائع جلد سے جلد فراہم فرما کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے۔ پروردگار جو مومنین مزار مقدسہ کی مجاہدین حفاظت کریں ان کی حفاظت فرما۔ علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ، جو بھی عزائے حسین علیہ السلام کو بپا کرنے میں دام درہم سخن حصہ لیتے ہیں ان کی جان ماں عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تقوی الہی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، معرفت معصومین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، مجھے بھی حق بیانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما۔ جن مومنین نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا یا آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار اس امام کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو پورا فرما۔ معبود زیادہ دین نہ لگا امام کے ظہور میں تاجیر فرما، تاجیر فرما۔ ماتم حسین۔